بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں؟ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ اس خواہش کا پاس کیا جائے گا عرب ممالک کی جانب سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواہش نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. لیکن جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے عرب ملکوں کی بھی تھوڑی آنکھیں کھلی ہیں. وہ اب اتنے ولنریبل نہیں رہے ہیں کہ امریکہ خواہش کا اظہار کرے اور وہ اب محلوں سے نکل کے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. جی، سعودی عرب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اس پوری صورتحال کے اوپر، ایجپٹ نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، جارڈن نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، صورتحال بدل رہی ہے. جی، وہ اتنی کیٹیگورک نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ ہم کوشش کرتے ہیں اس کی. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے جو بمباری کی تھی ایران کے اوپر اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایران کی جوہری صلاحیت تباہ کر دی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر جو بینڈ اس کی CNN نے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز نے بجائی تھی، وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی جو خاتون تھی جس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا ہے. جی، تو یہ اپنی ساکھ کی خاطر اس کو اس طرح کے بیانات تو دینے پڑتے ہیں نا کہ ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. کچھ تباہ برباد نہیں ہوا. میں 2 حوالے دینا چاہتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کے فوراً بعد جو عراقچی ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، جو مسعود پزشکیان ہیں جو صدر ہیں، علی خامنائی جو رہبر انقلاب ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں کہ ہماری نیوکلیئر صلاحیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اینٹیسپیشن یہ احساس سے پہلے ہی منتقل کر دیے تھے. جی، اس کے بعد ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ جی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے دور دراز علاقے میں ایران کے، جہاں ایک بہت بڑی تنصیب جو ہے وہ بن رہی ہے، اور کہ ٹرکوں کے ذریعے سامان ان تینوں جوہری تنصیبات سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے. لیکن بخاری صاحب، یہ نیریٹو تو بعد میں ایران کی جانب سے بدلا بھی گیا تھا اور انہوں نے دیکھیے ایڈمٹ کیا تھا کہ بہت نقصان ہوا. دیکھیے ان کو مشورہ دیا گیا، دس از پالیٹکس. جی، ان کو کہا گیا کہ ڈونٹ پرووک، یس، یعنی آپ اگر کسی Don't کو give a کہیں نا reason کہ for او another تیری war. ایسی تیسی کچھ نہیں ہوا ہمارا، Yeah. تو پرووکیشن ہے، اس پرووکیشن کو سے بچنے کے لیے. بٹ ادروائز رشیا وہاں بہت بڑا اٹامک پلانٹ بنا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. جی، اور اگر نیوکلیئر صلاحیت ان کی ختم نہیں ہوئی ہے اور بقول ایکسپرٹس کے وہ چند ماہ پیچھے ہے، تو ایران از گوئنگ ٹو بی اے ریالٹی ان دیٹ ریجن. میں نہیں سمجھتا نہ صرف ایران کہ اسرائیل اب کسی مسلمان ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا، بیکاز انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل از ورنریبل. جی. ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا پریشر آ سکتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل کے لاسٹ وزٹ کے بعد بھی یہ کافی زیادہ یہ بات ہو رہی تھی. یہ پریشر تمام مسلم ممالک کے اوپر ہے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر. ہم چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، کسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب بھی دیکھے بات کرنا تو چھوڑ دیں آپ. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اف یو گو بیک ٹو قائد اعظم اسٹیٹمنٹ کہ یہ ہماری شہرگ ہے، آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں اس کو؟ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری یہ وقت چونکہ تھوڑا ہے، یہ جو خواب ہے ان کا قبضہ کرنے کا غزہ کے اوپر، جس کے اوپر آج کل بہت لیدے ہو رہی ہے. جی، اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت فوج کی قیادت جو ہے اور نیتن یاہو کے بیچ ٹھنی ہوئی ہے. فوج کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ 75% کے قریب دعویٰ ہے ان کا، آلریڈی غزہ کے اوپر ہمارا قبضہ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اسی علاقے کے اندر ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اسرائیلی فوجیوں کی جو وہ آپریشن کرتے ہیں، القسیم اسکواڈ والے یا دوسرے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، امریکہ کی طرف سے اس کی نہ مخالفت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آشیرواد ہے کہ یہ کیا جائے. بالکل فری ہینڈ دیا گیا جینوسائیڈ کے لیے ٹرمپ کی جانب سے. ٹرمپ نے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نیتن یاہو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ what they will do there. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسرائیل تو غیر اعلانیہ طور کے اوپر نیوکلیئر بم بنا لے اور ایران کی جوہری تنصیب کو ہم نہیں رہنے دیں گے. کیا ہم نے کل بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنا حق استعمال نہیں کیا؟ تو یہ تو حق ہے نا ایک اسرائیل جو اس پر حملہ آور ہو چکا ہے. اب تو آل دا مور ریزن کہ وہ ڈیٹرنٹ بنائے، کیونکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر بمز پہلے سے ہیں. اور بخاری صاحب، ابراہیم اکارڈ کے بارے میں ٹرمپ زیادہ کنسرن لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیتن یاہو. دیکھیے ان کی تو خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا ہی ان کو تسلیم کر لے اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے. لیکن کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس جنگ کو اگر یہاں نہ روکا گیا تو پھر یہ جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار میں وارن کر رہا ہوں
क्योंकि ये सूरत हाल पहले एक दफ़ा हो चुकी हुई है। जी बुखारी साहब, इनका जिस तरह से आपने बताया कि इनके आर्मी चीफ के दरमियान और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गज़ा जंग को लेकर, क्या लगता है कि ये फ़ौज इतना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है नेतन्याहू पर कि वो जंग बंद कर दे? देखिए नेतन्याहू की स्ट्रेंथ क्या है, फ़ौज। ये सारे ऑपरेशन, ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी जंगें, चाहे वो सीरिया के ख़िलाफ़ है, चाहे वो लेबनान के ख़िलाफ़ है, किसने लड़ी है? फ़ौज ने। फ़ौज ही कह रही है कि बाहर आ जाओ। जी, लेकिन बुखारी साहब पास्ट में भी जितने सेन माइंड्स ने नेतन्याहू को ये मशवरा दिया कि ये जंग ख़त्म कर दें या इसको वुसअत ना दें, उनको हटा दिया गया होतों से। देखिए यस, आप ठीक कह रही हैं, चीफ ऑफ स्टाफ थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया, लेकिन फ़ौज की क़यादत, सॉलिड फ़ौज की क़यादत जब ये कहे कि हम इससे आगे नहीं जाना चाहते और नहीं जाना चाहिए, उसने 2 धमकियाँ दी हैं। उसने कहा एक तो ये कि यरगमानियों की जान गई फिर जी, एक ये, दूसरा ये कि आपकी फ़ौज इतनी बुरी तरह से फंसेगी कि वहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल हो और जाएगा। फिर अब इंटरनेशनल तो जो प्रेशर फौजी भी है। जर्नैल है उसकी लॉजिक है। जी जी बुखारी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।